کہ نماز وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز فجر کا وقت ہوتی ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز وتر کو عشاء کے بعد ادا نہ کر کے رات کے آخری حصے میں ادا کرتا ہے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس نمبر 56 میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سامعین کرام، آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 113 سے، جس کا عنوان ہے الوتر، نماز وتر کا بیان۔ حکمہ، نماز وتر پڑھنے کا حکم، وفضلہ، اور نماز وتر کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان۔ الوتر سنت مؤکدۃ، نماز وتر یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی نماز ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حث علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نماز کی ادائیگی پر اللہ کے رسول نے ابھارا ہے۔ ورغب فیہ، اور اس نماز کی ادائیگی پر اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے، اپنی امت کو اس نماز کو پڑھنے پر ابھارا ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک رکعت والی نماز کو یعنی وتر کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان الوتر لیس بحتم، لوگو سن لو، ان الوتر، یقیناً نماز وتر، لیس بحتم، فرض اور واجب نہیں ہے، ولا کا صلاتکم المکتوبہ، اور نہ ہی وہ نماز تمہاری فرض نمازوں کے برابر ہے، ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتر، لیکن اللہ کے رسول نے وتر کی نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، یا اہل القرآن، اے حدیث و قرآن کے ماننے والے، اوترو، تم لوگ نماز وتر ادا کیا کرو، فإن اللہ وتر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، یحب الوتر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاق کو یعنی ایک رکعت نماز کو پسند فرماتا ہے، لہذا تم لوگ نماز وتر کی پابندی کرو اور نماز وتر کی حفاظت کیا کرو۔ وقتہ، نماز وتر کا صحیح وقت کیا ہے، یعنی کب اس نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ یجوز الوتر، نماز وتر کو ادا کرنا جائز ہے، من بعد صلاۃ العشاء، نماز عشاء کے بعد سے، الی طلوع الفجر، نماز فجر کا وقت ہو جانے تک، وہو فی الثلث الاخیر من اللیل، لیکن اس وتر نماز کو رات کا 3 حصہ کر کے آخری حصے میں ادا کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ گوئے کہ نماز وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور نماز فجر کا وقت ہوتی ہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز وتر کو عشاء کے بعد ادا نہ کر کے رات کے آخری حصے میں ادا کرتا ہے تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ عن عائشہ قالت، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہر ایک رات نماز وتر کو ادا فرمایا ہے، من اول اللیل، رات کے اول حصے میں بھی، وأوسطہ، اور رات کے بیچ حصے میں بھی، وآخرہ، اور رات کے آخری حصے میں بھی، فانتہا وترہ الی السحر، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی نماز وتر سحری کے وقت تک مؤخر ہو جاتا، یعنی آپ رات کے آخری حصے میں بھی نماز وتر ادا کیا کرتے تھے۔ وَيَسْتَحِبُّ تَعْجِيلُ الْوِتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ، لیکن نماز وتر کو اول لیل میں یعنی رات کے شروع حصے میں جلدی ادا کر لینا مستحب ہے۔ کس کے لیے؟ لمن خشیہ، جو ڈرتا ہے، اللہ استيقظ آخرہ، کہ رات کے آخر حصے میں بیدار نہیں ہو سکے گا، اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ رات کے شروع حصے میں نماز وتر کو ادا کر لے۔ کما یستحب تاخیرہ، جس طرح سے کہ نماز وتر کو مؤخر کرنا مستحب ہے، الی آخر اللیل، رات کے آخری حصے تک، کس کے لیے؟ لمن ظن، اس شخص کے لیے جس کا یقین ہے، انہ یستيقظ آخرہ، کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو پائے گا۔ لہٰذا نماز وتر جلدی پڑھ لینا اس شخص کے لیے مستحب ہے
جو رات کے آخری حصے میں بیدار نہ ہو سکے، اور جس کو یقین ہے کہ میں رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتا ہوں اور بیدار ہوں گا، تو پھر اس کے لیے نماز وتر کو رات کے آخری حصے تک مؤخر کرنا مستحب ہے۔ عن ابی قتادہ، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، اللہ کے رسول نے ابو بکر سے فرمایا، متى تؤتر، اے ابو بکر تم نماز وتر کو کب ادا کرتے ہو؟ قال، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اوتر قبل ان انام، اللہ کے رسول میں سونے سے پہلے نماز وتر ادا کر لیتا ہوں۔ فقال لعمر، اور آپ نے یہی سوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اور پوچھا، متى توتر، اے عمر تم نماز وتر کب ادا کرتے ہو؟ قال، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، انامو، اللہ کے رسول میں نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد سو جاتا ہوں، ثم اوتر، پھر میں رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتا ہوں اور نماز وتر ادا کر لیتا ہوں۔ قال، ابو قتادہ کہتے ہیں، فقال لابی بکر، تو اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر ان سے فرمایا، اخذت بالحزم او بالوثیقہ، اے ابو بکر تم نے تو بالحزم عقل مندی کو، او بالوثیقہ یا تم نے مضبوطی کو تھام لیا ہے، مضبوطی کا راستہ لے لیا ہے۔ وقال عمر، اور آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر فرمایا، اخذت بالقوہ، اے عمر تم نے تو طاقت و قوت کو اپنا لیا ہے۔ گویا کہ کبھی کبھار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری حصے میں وتر ادا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اول حصے میں وتر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے اول حصے میں بھی، رات کے آخر حصے میں بھی، اور رات کے بیچ حصے میں بھی نماز وتر کو ادا کرنا جائز ہے، درست ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرتے، وَأَنَا رَاقِدَةٌ، میں سوئی ہوئی ہوتی، مُعْتَرِدَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، اور میں آپ کے بستر پر الگ تھلگ ہوتی، فَإِذَا أَرَادَ، لیکن جب آپ ارادہ فرماتے، أَن يُوتِرَ، نماز وتر ادا کرنے کا، أَيْقَظَنِي، تو اللہ کے رسول مجھے بیدار فرماتے، فَأُوتِرْتُ، پھر میں نماز وتر ادا کرتی۔ گویا کہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آپ رات کے آخری حصے میں نماز تہجد ادا فرماتے، پھر اس کے بعد آپ نماز وتر کو ادا کرتے۔ اس بحث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر کا وقت ہونے سے پہلے کبھی بھی نماز وتر کو ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔